बहार के तमाम रंग समोए हुए वही स्टाइलिश सूट जो इसकी सालगिरह पर देने के लिए मैंने बेहद शौक से खरीदा था, इस वक्त मेरे हाथ में था और गुस्से से मेरी बुरी हालत थी। मैं कल किस करब से दो चार था, किस किस तरह खुद पर जब्त किया हुआ था, ये मैं ही जानता था। लब बुझते हुए सूट मैंने पूरी कुव्वत के साथ दीवार पर दे मारा था। इस वक्त मैं जिस कदर तैश में था, अगर वो मेरे सामने होती तो शायद मैं इसे भी यूं ही दीवार पर दे मारता। कितनी ही देर मैं कमरे में इधर से उधर चकराता फिरा था। शदीद गमो गुस्से और रंजो मलाल से मेरी बुरी हालत थी। पागलों की तरह कमरे में चकराते हुए अचानक मेरी निगाह साइड टेबल पर रखी किताब में से झांकते कार्ड पर पड़ी थी। मैंने एक झटके से इसे निकाल लिया था और फिर कितनी ही देर में साकतो जामिद खड़ा खाली खाली निगाहों से कार्ड पर जगमगाते इन लफ्ज़ों को घूरता रहा जो इस वक्त मुझे अपना मुंह चढ़ाते महसूस हो रहे थे। माई लाइफ हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अपना आज अपना कल तुम्हारे नाम करता हूँ। मैं इस जीवन का हर एक पल तुम्हारे नाम करता हूँ। खज़ां सर्दियाँ गर्मी बहारें बारिशें जाड़ा, मैं हर मौसम का हर पल तुम्हारे नाम करता हूँ। मेरा गुजरा हुआ कल तो मेरी माजी का हिस्सा है। मैं अपना आज अपना कल तुम्हारे नाम करता हूँ। तुम्हारे बिन ये हर एक पल मुझे बेचैन रखता है। मैं अपना दिल जो है बेकल तुम्हारे नाम करता हूँ। मैंने जुनून के आलम में काट के पुर्जे पुर्जे करके इसे यूं फेंका था कि हर तरफ इसके टुकड़े बिखर गए थे। इस काट की तरह मेरा दिल भी तो टुकड़े टुकड़े हो गया था। फर्क सिर्फ ये था कि काट के टुकड़े हर तरफ बिखरे नजर आ रहे थे, जबकि अपने दिल की हालत सिर्फ मैं ही जानता था। कल जब मैं आया था तो किस कदर खुश था, कितना मसरूर था। मैंने अपने आने की इत्तला किसी को नहीं दी थी। एक दिन इसके सामने आकर इसकी हैरानी से फैली आंखें देखने का ख्याल मुझे बेहद महफूज कर रहा था। हैरत इसकी शफाफ आंखों को अनोखा सा दिल मोह लेने वाला तासर देती थी। मुस्कुराहट से खिले चेहरे और धड़कते दिल के साथ मैंने इसका दरवाज़ा नॉक किया था। कमोन, फौरन ही इसकी दिलकश आवाज़ मेरी समात से टकराई थी और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। वो सामने ढेरों किताबें खोले कुछ लिख रही थी। असवन, आप? स्याह बालों के भाले में इसका खूबसूरत चेहरा कुछ और गुलाबी हो गया और हैरानी से दिलकश आंखें मेरे दिल में हलचल मचाने लगी थी। दिल किसी गुस्ताखी पर आमादा था, मगर मैंने इसे डांट दिया और इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। हाँ, निगाहें ज़रूर इसके एक एक नक्श की बलाएं ले रही थी। वो भी अपनी सारी बेपरवाही और बेनियाजी बोलकर महजूब सी खड़ी थी। स्याह रेशमी पलकें सभी रुखसारों पर लरसती बेहद हसीन मंजरों पेश कर रही थी। अगर ये रकीब रूसिया इजाज़त दे तो कुछ टाइम इस बंद नचीज़ की नज़र कर दीजिए। मैंने किताबों की तरफ इशारा करते हुए बेहद शौक़ी से इसे देखा और वो बिना कुछ कहे मेरे पीछे लाउंज में चली आई थी। क्या पिएंगे? से दीदार यार, मेरा लहजा भी मदहोश सा था। वो बुरी तरह सुर्ख हो गई थी। यूं कंफ्यूज सी वो मुझे बेहद अच्छी और अपनी अपनी सी लग रही थी। और अपनी तो वो थी ही। आखिर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इसके जुमला हकूक में ने अपने नाम करवाए थे। अचानक कैसे आ गए आप? चंद बरफसों लम्हों के बाद
اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ عجیب ہوتی ہیں یہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکیاں۔ مجال ہے جو بندے کو کچھ دیر خوش ہو لینے دے۔ میں دل میں جنجلایا، تب ہی اس کے سیل فون کی بیپ بھی تھی اور وہ معذرت کرتے ہوئے فون سننے لگی۔ بی ریلیکسڈ فرا پلیز، کچھ بتاؤ بھی تو۔ میں جو میرون قالین میں دھنسے اس کے بے حد سفید پاؤں دیکھ رہا تھا۔ اس کے پریشان لہجے پر چونک کر سیدھا ہوا۔ دیکھو تم آرام سے اس کو ساری بات بتاؤ، وہ ضرور سمجھ جائے گا۔ ہاں، یہی خامی ہوتی ہے ان مڈل کلاس لوگوں میں، ذرا سی بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں یہ لوگ۔ اینی وے تم پریشان مت ہو، جب تم غلط نہیں ہو تو ڈٹ کر مکمل اعتماد کے ساتھ اسے پوری بات بتاؤ۔ اگر تم رونی صورت اور لرزتے کانپتے لہجے میں اس سے بات کرو گی تو وہ تمہیں غلط ہی سمجھے گا۔ جب تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تم کیوں بار بار اپنی صفائی دے رہی ہو؟ اوفو فرا، بہت غصہ آ رہا ہے مجھے تم پر۔ میں جو بڑی محبت کے ساتھ گویا اس کے ایک ایک نقش کو ازبر کر رہا تھا، اس کی تیز آواز نے میری محبت کو توڑ دیا۔ پتہ نہیں دوسری طرف کون محترمہ تھی جسے وہ لمبا چوڑا لیکچر دے رہی تھی۔ میں بیزار ہوا اور اسی بیزاری میں نہ چاہتے ہوئے بھی پوری توجہ سے اس کی باتیں سننے لگا۔ بس پوری بات اسے بتاؤ اور سنو، اس کے بعد اسے فون مت کرنا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب آج وہ تم پر اعتماد نہیں کر رہا تو کل کیسے کرے گا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس رشتے پر دوبارہ سے غور کر لو؟ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود کو یوں ڈی گریڈ کر لے۔ کم از کم میں تو ایسی محبت کے ہاتھوں کبھی بلیک میل نہ ہوں۔ میں جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، اس کے آخری الفاظ اور چہرے پر پھیلی سختی نے مجھے کچھ بے چین سا کر دیا تھا، مگر کیوں میں سمجھ نہیں پایا۔ اور سمجھ تو میں یہ بھی نہیں پایا تھا کہ اس کے دل میں میرا کیا مقام تھا۔ حالانکہ منگنی سے قبل میں نے اس سے بات کی تھی، لیکن اس کے رویے نے مجھے کوئی خاص مطمئن نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر کوس و قزح نہیں پھیلی تھی، شرم سے پلکیں رخساروں پر سیاہ فگن نہیں ہوئی تھی۔ بس وہ حیران تھی، بے تحاشا حیران، یوں جیسے میری بات اس کے لیے قطعی غیر متوقع ہو۔ عجیب منموجی سی بے پرواہ سی لڑکی تھی۔ گو میں نے لفظوں میں اپنی محبتوں کو، اپنی شدتوں کو بیان نہیں کیا تھا، مگر میری نگاہوں سے، سب اداؤں سے تو سب کچھ عیاں تھا۔ پھر محبت ایسا جذبہ کب ہے جو صرف زبان سے ہی بیان کیا جائے تو ظاہر ہو، مگر اس کی حیرت تو مکمل بے خبری کا اظہار تھی۔ اسود بائی آئی، میں حیرانی سے مجھے دیکھتی وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی تھی، اور حیرت کا یہ تاثر جو اس کے چہرے کو ایک عجیب سی دلکشی عطا کر رہا تھا، پہلی بار مجھے اچھا لگا تھا۔ دیکھیے نا، یہ فیصلے اتنے جلدی تو نہیں ہوتے، اور پھر میں تو ابھی گریجویشن کر رہی ہوں، شادی کے بارے میں تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماسٹرز کرنے کے بعد صاف کہو میں تمہیں پسند نہیں۔ انا کو زبردست ٹھیس پہنچی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہی بات ہے۔ کمال ہے، آپ جانے کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا فیملی بیک گراؤنڈ، ہائیلی ایجوکیشن، ہینڈسم اور ویل ڈریسڈ، آپ کو کون ناپسند کر سکتا ہے؟ اس نے فوراً کہا تھا، اور میرا دل جیسے کچھ اور بوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے عجیب سی کیفیت میں گرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔
دو کسی کی نہیں، تم اپنی بات کرو۔ میرا لہجہ خود بخود کھڑا میرا لہجہ خود بخود اکھیڑ سا ہو گیا تھا۔ اپنی اس نے بغور مجھے دیکھا تھا، اوپر سے نیچے تک، یوں کہ ایک لمحے کے لیے تو میں نے خود کو بالکل جگت محسوس کیا تھا۔ خاصے ہیرو ٹائپ بندے لگ رہے ہیں، اوپر سے ہماری پیاری پھوپھی جانی کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ اب آپ کو ناپسند تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ مجبوری ہے، شوق سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آنکھوں میں شریر سی چمک لیے مجھے دیکھا تھا۔ نم نم سے گلابی لبوں پر دبا دبا تبسم تھا۔ میرا دل ایک دم کھل اٹھا تھا اور میں نے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا تھا۔ لیکن یاد رہے، شادی کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، میرے ماسٹرز کرنے تک، اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور چند لمحوں کے لیے میں اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ مجھے اس کی یہ بے باکی بری نہیں لگی تھی، لیکن میرا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ ایک لمحے کو وہ شفیق رنگ چہرے کے ساتھ پلکیں جھکا کر کھڑی ہو جاتی، مگر مجھے لگتا تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے جیسے شرمانا آتا ہی نہیں تھا۔ سوری اسود، آپ بور ہو رہے ہوں گے۔ یہ فرح تھی، مائی بیسٹ فرینڈ۔ آپ اس سے نہیں ملے۔ جب ہماری منگنی ہوئی تھی تو یہ لندن گئی ہوئی تھی۔ بہت پیاری سی ہیں، آپ سے ملواتی، لیکن آج کل بے حد پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ مجھے یہ پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے معاملے کی نوعیت کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں شکی مزاج شخص کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نہ تو وہ خود خوش رہتا ہے، نہ بیوی کو رہنے دیتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ انسان محبت کا دعویٰ بھی کرے اور محبوب پر بھروسہ بھی نہ کرے؟ حالانکہ اعتماد تو محبت کی اولین شرط ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ہماری مشترکہ فرینڈ ہے شمائلہ، ان کا گھرانہ پرانے خیالات رکھتا ہے۔ اس کا نکاح اپنے کزن سے ہو چکا ہے، مگر ملنے ملانے پر پابندی ہے۔ اس نے ویلنٹائن ڈے پر فرح کے توسط سے پھول اور گفٹ شمائلہ کو بھجوائے تھے۔ یہ چیزیں دیتے ہوئے فرح کے منگیتر محسن نے اسے دیکھ لیا۔ بس ساری محبت، سارے وعدے ختم۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ کیا بس اتنی ہی ہوتی ہے آدمیوں کی محبت؟ جاگ کے بلبلے کی ماند اس نے ایک دم میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب کی نہیں مائی ڈیئر۔ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے میں نے کہا تھا۔ اسی لمحے میری آنکھوں میں محبت کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا، اس سے اس کا بچ نکلنا کیسے ممکن تھا؟ لیکن وہ بڑے آرام سے بچ نکلی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ منگواتی ہوں، کہتے ہوئے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی، اور میں عجیب سی تشنگی میں کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا۔ گنگناتے ہوئے میں نے آخری بار آئینے میں اپنے سراپے پر نگاہ ڈالی تھی اور بے حد مسرور انداز میں کمرے سے نکل آیا تھا۔ میرے پہلے بہکے قدم زمین پر تھے، لیکن دل جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ لیکن آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی زمین نے جیسے میرے قدموں کو جکڑ لیا تھا، یا پھر کسی غیر مرئی طاقت نے میرے وجود کو پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے ہٹنا چاہا تھا اس منظر سے، مگر کامیاب نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو، میں پلکیں جھپکوں میں اور یہ منظر غائب ہو جائے، مگر نہیں، نہ یہ کوئی خواب تھا نہ خیال تھا، یہ ایک اٹل اور بے حد تلخ حقیقت تھی۔ سامنے صوفے پر اس بے حد اسمارٹ سے لڑکے کے کندھے سے کندھے ملا کر
बैठी वो अजबेला ही थी। इसका हाथ इस लड़के के हाथ में था। इसके चेहरे की बेतहाशा चमक, आंखों की अनोखी सी दमक, पलकों की कपकपाहट, मोहब्बतों की शिद्दतों और जज्बों से मामूर मेरा दिल जैसे धड़कना बोल गया था। जो कुछ नज़र आ रहा था, जो कुछ मेरा दिमाग मुझे समझाना चाह रहा था, मैं इसे जुटलाना चाह रहा था, मगर जुटला नहीं पा रहा था। और लड़के ने जाने क्या कहा था कि इसके लब मुस्कुराने लगे थे, और मेरी निगाह इन मुस्कुराते लबों पर जम कर रह गई थी। शर्मीली सी वो मुस्कान जैसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस कर रह गई थी। इसके लबों पर सजी थी, मगर किसी और के लिए। मेरे इर्द गिर्द जैसे एक आला को दहक उठा था, जिसमें हर जज्बा जलकर खख्तार होने को था। मैंने अपनी तमाम तर तवानाइयों को जमा करते हुए अपने जिस्म को हरकत दी थी और कदमों को घसीटते वापस सीढ़ियाँ चढ़कर गेस्ट रूम में चला आया था। मेरे खून में जैसे उबाल से उठ रहे थे, लब दांतों से कुचलते हुए, मुट्ठियाँ बुरी तरह मुचते हुए। मैं खुद पर काबू पाने की सही कर रहा था, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि गुनगुनाते